ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم مختلف انبیاء کرام کی توبہ کے سلسلے میں گفتگو کریں گے کہ کس طرح ان سے لغزشیں ہوئیں اور اس کے بعد انہوں نے اللہ رب العزت کی طرف رجوع کیا اور اللہ پاک نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام عظیم تر بادشاہ ہوئے ہیں۔ ہوا بھی ان کی فرما بردار تھی۔ وہ 1 مہینہ کا راستہ دن کے آدھے حصے میں طے کر لیا کرتے تھے اور ان کو ایسی حکومت حاصل تھی کہ آپ کے بعد کسی کو حاصل نہیں ہوئی۔ اس کے باوجود جب ان پر اس لغزش کی بنا پر عطاب فرمایا گیا، لغزش یہ ہوئی تھی کہ ان کے علم کے بغیر ان کے گھر میں 40 دن تک ایک مورتی کی پوجا کی گئی، تو 40 روز تک ان کی حکومت اللہ رب العزت نے چھین لی۔ جب حکومت چھین لی گئی تو آپ حیران و پریشان ہو کر جدھر کو منہ اٹھا بھاگ کھڑے ہوئے، ہاتھ پھیلا پھیلا کر سوال کرتے رہے، مگر کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا۔ جب وہ کہتے کہ میں سلیمان بن داؤد علیہ السلام ہوں، مجھے کھانے کے لیے کچھ دو، تو ان کا سر پھوڑ دیا جاتا تھا، ان پر پتھر پھینکے جاتے اور طرح طرح کی توہین کی جاتی تھی اور ان کو جھوٹا سمجھا جاتا تھا۔ ایک روز کسی کے گھر پر آپ نے کھانا مانگا تو دھکے دے کر وہاں سے نکال دیے گئے۔ غرض کے اس قسم پرسی میں آپ 40 روز تک رہے۔ آخر کا اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ سے آپ کی انگوٹھی کو برآمد کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے اس کو پہن لیا۔ اس وقت پرندے آپ کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے اور تمام جنات، شیاطین اور چرند پرند سب کے سب آپ کے گرد حاضر ہو گئے۔ آپ علیہ السلام کی تذلیل کرنے والوں نے جب آپ کو پہچان لیا تو سابقہ سبکی امیز سلوک کے معذرت خواہ ہوئے۔ آپ نے جواب میں فرمایا، جو کچھ تم نے اس سے پہلے کیا میں اس عمل پر تم پر ملامت نہیں کرتا، اور اب جو کچھ کر رہے ہو اس کو بھی اچھا نہیں کہتا۔ یہ سب کچھ میرے رب کی طرف سے تھا اور اس سے کچھ اور چارہ کار ہی نہ تھا۔ پس اللہ تعالیٰ نے ان کا ملک ان کو واپس کر دیا اور پھر اپنی پناہ میں لے لیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بھی اسی طرح کا ہے کہ ان کو اپنی آبرو بچانے کے لیے غیرت آئی۔ کافروں نے جب آپ کو جھٹلایا تو آپ کو ان پر سخت غصہ آیا اور آپ کی بد دعا سے اللہ تعالیٰ نے تمام اہل مشرق، اہل مغرب، تمام دنیا کو غرق کر دیا۔ آپ ہی آدم ثانی تھے، آپ ہی کی نسل سے یہ انسان تمام دنیا میں پھیلے، کیونکہ جو لوگ آپ کی کشتی میں ڈوبنے سے محفوظ و معمور رہے ان میں سے ہی آپ کے تینوں بیٹوں سام، حام اور یاسف کے علاوہ کسی اور کی اولاد نہیں ہوئی۔ اس شان و مرتبہ کے باوجود آپ نے بارگاہ الہی میں اس طرح دعا کی تھی، اے میرے رب، میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں تجھ سے ایسی درخواست کروں یا ایسا سوال کروں جس کا مجھے علم نہ ہو، اور اگر تو نے مجھے نہ بخشا اور مجھ پر رحم نہ کیا تو میں ضیاءکاروں میں رہوں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب شجرہ ممنوعہ سے کچھ کھا لیا اور آپ کے جسم مبارک سے بہشتی لباس اتر گیا، آپ کا سطر کھل گیا، صرف تاج اور کلفی سر پر رہ گئے۔ فرشتوں نے ان دونوں کو اتارنے سے حیا کی۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے آپ کے سر سے تاج اور پیشانی سے کلفی یعنی پٹی کو اتار دیا۔ پھر آپ علیہ السلام کو اور حوا علیہ السلام کو حکم ہوا کہ تم اور حوا میرے قرب سے دور ہو جاؤ، نافرمان میرے قرب میں نہیں رہ سکتا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے شرماتے ہوئے حضرت حوا کی طرف دیکھا اور فرمایا، یہ پہلی شامت گناہ ہے، قرب حبیب کی منزل سے ہم کو نکال دیا گیا۔ آرام بخش زندگی اور خوشگوار عیش کے بعد تدری اور الہا و زاری کا محتاج ہونا پڑا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی یہ حالت عظیم سطوت، زبردست فضیلت، عزت و ناز اور سب سے زیادہ مامون و محفوظ جگہ پر بلند مرتبہ رکھنے اور اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ قرب رکھنے کے باوجود ہوئی۔ اگر کوئی بھی توبہ سے مستغنی ہو سکتا تھا اور دشمن یعنی شیطان کی دشمنی، نفس کی نحوست، شیطان کی مکاری اور دسیہ کاری سے محفوظ رہ سکتا اور مرتبہ کی بلندی، عصمت و پاک دامنی اور اللہ کی قربت پر ناز کسی کو ہو سکتا تھا، تو یہ بات حضرت آدم علیہ السلام کے لیے سب سے زیادہ موزوں اور مناسب تھی، کیونکہ آپ علیہ السلام ان تمام خصوصیات و اوصاف سے متصف تھے۔ لیکن بائی ہمہ حضرت آدم علیہ السلام بھی توبہ سے بے نیاز نہ رہ سکے، یہاں تک کہ انہوں نے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ اللہ تعالیٰ کا حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کے سلسلہ میں ارشاد ہے، آدم نے اپنے رب سے کلمات توبہ سیکھے تو رب نے ان کی توبہ قبول فرمائی، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی تو فرشتوں نے انہیں مبارکباد پیش کی اور جبرائیل، میکائیل، اسرافیل علیہ السلام نے خدمت میں حاضر ہو کر کہا، اے آدم، آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں،
کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی توبہ قبول فرما لی۔ یہ سن کر آدم علیہ السلام نے فرمایا، اے جبرائیل، اس توبہ کے قبول کرنے کے بعد بھی اگر باز پرس ہوئی تو پھر میرا ٹھکانہ نہیں۔ اسی وقت وحی نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، تم نے اپنی نسل کو مشقت، تکلیف اور توبہ کا وارث بنایا ہے، تو اب جو کوئی مجھے پکارے گا میں لبیک فرماؤں گا، جس طرح میں نے تمہارے لیے لبیک کہا تھا، اور جو کوئی مجھ سے مانگے گا میں اس عطا میں بخل نہیں کروں گا، کیونکہ میں تو قریب ہوں اور قبول کرنے والا ہوں۔ اے آدم، میں گناہوں سے توبہ کرنے والوں کو جنت میں جمع کروں گا اور ان کو ان کی قبروں سے شاداں فراں اٹھاؤں گا۔ ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام جلیل القدر نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی دوستی کے لیے منتخب فرما لیا تھا، ان کو پیغمبروں اور نبیوں کا باپ بنایا۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ ان کی اولاد اور اولاد کی اولاد میں 4000 پیغمبر ہوئے، یہاں تک کہ ہمارے پیغمبر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور داؤد و سلیمان علیہ السلام بھی ان کی اولاد میں سے ہی ہیں۔ وہ بھی بائیں جلالت شان توبہ، اظہار عجز اور اللہ تعالیٰ کے سامنے احتیاج سے بے نیاز نہ تھے، اور انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کے لیے یہ مناجات اس طرح کی، وہ خدا جس نے مجھے پیدا کیا وہی مجھے راستہ دکھاتا ہے، وہ خدا جو مجھے کھلاتا پلاتا ہے اور جب بیمار ہو جاتا ہوں تو مجھے شفا عطا کرتا ہے، اور وہ خدا جو مجھے موت دے گا پھر مجھے زندہ کرے گا، وہی ذات جس سے میں قیامت کے دن اپنی خطاؤں کی بخشش کی امید رکھتا ہوں۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک جلیل القدر نبی تھے، وہ خدا کی ہم کلامی سے سرفراز ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے لیے پسند فرمایا اور اپنی محبت ان پر القاء فرمائی، اور باطنی معجزوں سے آپ کی تائید فرمائی گئی، یعنی چمکتا ہوا ہاتھ، عصا جو زمین پر ڈالنے سے اژدہا بن جاتا تھا، اور وہ نور نشانیاں جو صحرائے طیہ میں عطا ہوئیں، جیسے رات میں نور کا ستون، من و سلوہ کا نزول وغیرہ۔ یہ وہ معجزات تھے جو آپ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں ہوئے تھے، مگر آپ نے بھی اس طرح دعا کی تھی، الہی مجھے اور میرے بھائی ہارون کو بخش دے اور ہم کو اپنی رحمت میں داخل کر، تو ہی توبہ قبول کرنے والا سب سے زیادہ مہربان ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام بھی جلیل القدر نبی تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو عظیم ملک عطا فرمائے۔ ان کے دربان 30,000 افراد تھے، اور وہ جب زبور کی تلاوت فرماتے تھے تو ان کے سر پر پرندے صف بستہ رک جاتے تھے اور پانی اپنی روانی میں بڑھ جاتا تھا۔ ان کے گرد تمام جن و انس، درندے اور گزندے جانور اس طرح پرے کے پرے باندھ کر کھڑے ہو جاتے اور ایک دوسرے کو غزند نہ پہنچاتے۔ پہاڑ تسبیح کرنے لگتے۔ ان کی جلالت شان اور ان کے منصب کی حفاظت کی خاطر آپ کی عزت افزائی کے لیے اور روزی فراہم کرنے کے لیے لوہے کو نرم کر دیا گیا تھا۔ ان تمام کمالات کے باوجود آپ سجدہ میں 40 دن تک روئے، یہاں تک کہ آپ کے آنسوؤں کی نمی سے گھاس اگائی، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم فرمایا اور ان کی توبہ کو قبول فرمایا، اور ارشاد باری تعالیٰ ہوا، تو ہم نے ان کو معاف کر دیا، اور یقیناً ہمارے پاس ان کو تقرب اور ایک اچھا مقام رجوع حاصل تھا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو اہل نینوا کی رہنمائی کے لیے بھیجا، جو ارض موصل میں ایک شہر تھا۔ آپ نے انہیں اللہ کی طرف بلایا، لیکن انہوں نے تکذیب کی اور اپنے کفر و عناد میں بڑھتے چلے گئے۔ جب ایک عرصہ دراز گزر جانے کے بعد بھی ان کے رویے میں کوئی تبدیلی نہ آئی تو انہیں چھوڑ کر نکل کھڑے ہوئے اور 3 دن کے بعد نزول عذاب کی دھمکی دے گئے۔ جب حضرت یونس علیہ السلام انہیں چھوڑ کر چل دیے اور انہیں یقین ہو گیا کہ اب نینوا عذاب سے نہیں بچ پائے گا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں توبہ اور انابت کا خیال ڈال دیا۔ وہ لوگ بہت نادم ہوئے کہ ہم نے اپنے نبی کے حضور کیوں گستاخی کی۔ پس انہوں نے ٹاٹ کے کپڑے پہنے جانوروں کے بچوں کو ان سے الگ کیا، پھر بارگاہ خداوندی میں آہوزاری کرنے لگے، بہت روئے، گڑ گڑائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور ان کو عذاب سے بچا لیا۔ اور جب کشتی ڈولنے کی وجہ سے حضرت یونس علیہ السلام کو سمندر میں ڈال دیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں قید کرنے کا ارادہ فرمایا، تو مچھلی کو وہی فرمائی کہ یونس کو پکڑ لے، لیکن نہ اسے خراش آئے اور نہ اس کی ہڈی ٹوٹے۔ مچھلی جب انہیں لے کر سمندر کی تہہ میں اتری تو آپ علیہ السلام نے ایک آواز سنی۔ دل میں سوچا یہ کیسی آواز ہے؟ مچھلی کے پیٹ میں ہی آپ کو وحی فرمائی گئی کہ یہ سمندری مخلوق کی تسبیح ہے۔
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ کی پاکی بیان کی۔ فرشتوں نے آپ کی تسبیح سنی تو عرض کرنے لگے، پروردگار، ایک کمزور سی آواز کسی اجنبی زمین سے سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ میرا بندہ یونس ہے، اس نے میری حکم کی عدولی کی، میں نے اسے مچھلی کے پیٹ میں قید کر دیا، اب وہ سمندر میں ہے۔ فرشتوں نے عرض کی، پاک باز بندہ جس کی طرف سے تیرے حضور روزانہ صبح و شام عمل صالح چڑھتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ہاں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس وقت فرشتوں نے حضرت یونس علیہ السلام کی سفارش کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا اور مچھلی کو حکم دیا، اس نے آپ کو ساحل پر اگل دیا۔ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور ان کلمات سے توبہ کی، اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہر نقص سے پاک ہے، بے شک میں ہی حد سے تجاوز کرنے والوں سے ہوں۔